بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لوگ جس بدعت میں، جس فسق و فجور میں اور جس خرافات میں مبتلا ہیں، میں ان سے بری ہوں۔ میرا ان لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرا دین وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس سے لے کے آئے ہیں، جو اللہ کے نبی پر قرآن نازل ہوا۔ میرا دین، میرا ایمان، میرا عقیدہ قرآن اور حدیث ہے۔ میرا عقیدہ کسی پیر کا کوئی فعل، کوئی قول، کوئی عمل، میرا عقیدہ وہ نہیں ہے۔ میں ان سے بری ہوں، کیونکہ ان لوگوں کا یہ فعل، یہ کام بت پرستوں کے مشابہ ہے۔ چنانچہ امام ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ محمد بن قیس سے روایت کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کچھ نیک لوگ تھے اور ان کے پیروکار ان کی اقتداء کرتے تھے۔ جب وہ نیک لوگ فوت ہو گئے تو ان کے پیروکاروں نے کہا، اگر ہم ان کی تصویریں بنا لیں تو اس سے ہماری عبادت میں زیادہ شوق پیدا ہوگا، زیادہ ذوق پیدا ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے ان نیک لوگوں کی تصویریں بنا لیں۔ جب وہ فوت ہو گئے اور ان کی دوسری نسل آئی تو ابلیس نے ان کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ ان کے آباء و اجداد ان تصویروں کی عبادت کرتے تھے اور اسی سبب سے ان پر بارش ہوتی تھی، سو انہوں نے ان تصویروں کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ اور اسی طرح امام ابن ابی حاتم نے عروہ بن زبیر سے روایت کیا ہے کہ ود، یغوث، یعوق، سوا اور نصر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور ود ان میں سب سے نیک تھے۔ چنانچہ امام ابن ابی حاتم نے حضرت باقر سے روایت کیا ہے کہ ود ایک نیک شخص تھا اور وہ اپنی قوم میں محبوب تھا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو اس کی قوم کے لوگ بابل کی سرزمین میں اس کی قبر کے گرد بیٹھ کر روتے رہے۔ جب ابلیس نے ان کی آہ بکا دیکھی، ان کے رونے دھونے کو دیکھا، تو وہ ابلیس ایک انسان کی صورت میں، انسان کی شکل میں متمثل ہو کر آیا اور کہنے لگا، میں نے تمہارے رونے کو دیکھا، تمہارا کیا خیال ہے میں تمہارے لیے ود کی ایک تصویر بنا دوں؟ تم اپنی مجالس میں اس تصویر کو دیکھ کر اسے یاد کیا کرو۔ چنانچہ انہوں نے اس سے اتفاق کیا۔ اس نے ود کی تصویر بنا دی جس کو وہ اپنی مجلسوں میں رکھ کر اس کا ذکر کیا کرتے تھے۔ جب ابلیس نے یہ منظر دیکھا تو کہا، میں تم سے ہر ایک کے گھر میں ود کا ایک مجسمہ یعنی ایک بت بنا کر رکھ دوں تاکہ تم میں ہر ایک شخص اپنے گھر میں اس ود کو دیکھ کر اس کا ذکر کیا کرے، اس کو یاد کیا کرے۔ چنانچہ انہوں نے ابلیس کی یہ بات بھی مان لی۔ پھر ہر ایک گھر میں ود کا ایک مجسمہ، ایک بت بنا کر رکھ دیا گیا۔ پھر اس کے بعد ان کی جتنی نسلیں آئیں وہ یہ بھول گئیں کہ ود ایک انسان تھا، بلکہ انہوں نے اس ود کے مجسمے کو، ود کے بت کو خدا مان کر اس کی عبادت کرنے لگ گئیں۔ چنانچہ سب سے پہلے اللہ کو چھوڑ کر جس بت کی عبادت کی گئی تھی، سب سے پہلے اللہ کو چھوڑ کر جس مجسمہ کی، جس تصویر کی عبادت کی گئی تھی، وہ ود نام کا بت تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں نیک انسان تھے۔ اسی کی عبادت کرنے کی ابتدا تصویر سے شروع تھی، پھر تصویر سے بت بنا، پھر تصویر سے مجسمہ بنا گیا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ ابتدا، بت پرستی کی ابتدا تصویر سے شروع ہوئی تھی۔ اسی لیے ہم اپنے گھروں میں تصویریں نہ لگائیں، چاہے کتنا بڑا پیر کیوں نہ ہو۔ اپنے پیر صاحب، اپنے شیخ سے محبت عقیدت کی یہ نشانی نہیں ہے کہ اپنے پیر صاحب کی، شیخ کی تصویر دیوار پہ لگائے، پھر اس کے سامنے جھومے، ڈانس کرے، مستی دکھائے۔ یہ نشانی نہیں ہے، بلکہ سچا غلام مرید کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے شیخ، اپنے پیر کامل کے نقش قدم پہ چل کر جس اللہ کو اس کا شیخ سجدہ کرتا ہے، مرید کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے اللہ کو سجدہ کرے، اپنے اللہ سے مدد مانگے، اپنے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ
بات پھیلائے۔ یہ ہے کامل شیخ، کامل پیر کی نشانی کہ بندوں کو اللہ سے ملائے۔ یہ نہیں ہے کہ ان بندوں کو اپنے قدموں کے سامنے جھکائے، یہ کامل شیخ کی نشانی نہیں ہے بلکہ یہ شیطان کی نشانی ہوتی ہے۔ اسی لیے یہ جو ہمارے سامنے لوگ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپنے پیروں کی فقیروں کی تصویریں لگا کر ان کے سامنے جھوم رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، یہ فریب ہے، یہ دین سے دوری کی نشانی ہے، یہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بالکل نہیں ہے، یہ محمدی طریقہ نہیں ہے بلکہ یہ طریقہ ابلیسی طریقہ